بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم نئی امت مسلمہ کی اپوائنٹمنٹ اور اس کے ساتھ ہی قدیم امت مسلمہ کی ساتھ ٹرمینیشن جو ہے بنی اسرائیل کی، اس کی ہم بات کر رہے تھے۔ وہی ہم اسی ٹاپک میں ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 124 سے 162 تک کی آیات میں ہے۔ پچھلے لیکچرز میں آپ بڑا حصہ اس کا پڑھ چکے ہیں، جو باقی اب نئی امت مسلمہ کی اپوائنٹمنٹ کے مزید ارشادات ہیں، یہ سارا کرتے آپ پڑھتے ہوئے یہ آیت ہے کہ بنی اسرائیل پہ کس طرح سے ہدایت صحیح پہنچی، کہ خود ابھی آپ بائبل میں استثناء کی بک میں دیکھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کیا ارشادات کا فرمایا تھا، اور یہی قرآن پاک نے بھی بتا دیا کہ ہم نے یہ کتاب دی تھی تو اس چیز کو پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس حد تک کی پوزیشن تھی۔ تو لیکن بہرحال ان میں تعصب آیا، جس میں بہت سے لوگ ان کے لیڈرز وہی ماننے لے، لیکن بہت نیک لوگ بھی مان لے آئے تھے، اور وہ خود صحابی ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو سب سے بڑے اسکالر تھے، ایسے ہی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں۔ تو اس طرح سے لوگ آئے۔ تو اب ہم اگلا حصہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اور کیا ارشادات ہیں۔ اب قبلے کی بات کیا تھی کہ یہ نئی امت مسلمہ کی اپوائنٹمنٹ تھی کہ جو بنی اسرائیل کو بالکل ٹرمینیشن کر کے نکال کے اب اس نئی امت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہیں تو ان کے لیے پھر یہ ارشادات آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ایک مرتبہ پھر سنو کہ سفر میں بھی ہمیشہ جہاں سے نکلو نماز کے لیے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، اور عام حالات میں بھی تم لوگ جہاں کہیں ہو اپنے رخ اس مسجد کی طرف کرو، اس لیے کہ ان لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں، ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان تو کوئی چیز بھی بند نہیں کر سکتی، سو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے خبردار رہو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس لیے کہ تم صحیح راستہ پالو۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ سائیکولوجیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی تمہارا رخ یہی ہوگا، بنی اسرائیل تم پہ اعتراض کریں گے، بے شک کرتے رہیں، اس کی پرواہ نہ کرنا۔ اچھا، وہ کیوں تھا کہ خاص طور پہ مدینہ منورہ کے یہ جو صحابہ تھے، ان کا یہ معاملہ تھا کہ یہ بڑے عرصے سے سیکھتے تھے یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے، کیونکہ وہی انہی کے اسکالرز، وہی پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، اور عربوں میں زیادہ تر ان پڑھ لوگ ہوتے، تو اس لیے ان کو یہ بتایا گیا کہ بھی آپ کو بس انہی کے مطابق تم جو ہے نا وہ کرو۔ وہ ان کو سکھاتے ہوتے تھے فتوے کہ بس یہ ایسے ہی عمل کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، تو اس لیے امپریس تھے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی اب آپ کو پرواہ کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات جو رسول کے ذریعے آ رہے ہیں بس اس پہ مانو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اب یہ اپوائنٹمنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اسی کی ڈیٹیل ہے کہ چنانچہ یہی مقاصد ہیں جس کے لیے ہم نے ایک رسول تم میں سے تمہارے اندر بھیجا ہے، جو ہماری آیتیں تمہیں سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے تمہیں قانون یعنی شریعت اور حکمت یعنی ایمان اور اخلاقی احکامات کی تعلیم دیتا ہے،
اور اس طرح وہ چیزیں تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرے شکر گزار بن کر رہو، میری ناشکری نہ کرنا. یعنی اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو میں نے ایک رسول جو آپ میں سے ہی ہے، یعنی جن عربوں میں سے پہ دعوت پہنچ رہی تھی انہی میں سے اسی قوم کے ہی رسول تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو اس لیے تمہیں لیے بھیجا ہے کہ یہ کام کریں. اب وہ کام کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصل کام ہے، ان کی جاب ڈسکرپشن ہے کہ وہ ہماری آیتیں تمہیں سناتے ہیں. تو آپ ہسٹری میں پڑھتے جائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے کہ مسجد نبوی میں بھی کھڑے ہو کے اور یہی جو آیات ان پہ نازل ہوتی تھیں وہی سناتے تھے. اور یہ اتنی صاف عربی زبان میں ہوتی تھی کہ عربوں کو پوری بات صحیح سمجھ میں آ جاتی تھی. ہمیں تھوڑی اس لیے مشکل آتی ہے کہ ہم اردو زبان والے ہیں یا انگلش ہمیں زیادہ آتی ہے تو عربی کی ہمیں یہ نہیں آتی، اور ظاہر ہے کہ وہ ٹائم بھی اس زمانے کا تھا، لیکن صحابہ کرام کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، ان کو پوری بات سمجھ میں آ جاتے تھے. پھر بھی کوئی کویسچن ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. پھر آپ ان کا تزکیہ کرتے تھے. تزکیہ کیا ہے؟ یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اور اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے تھے؟ ایک تو شریعت، قانون کا مطلب شریعت، کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ بتا دیے، اور حکمت. حکمت سے مراد ہے ایمان اور اخلاقی احکامات. یعنی ایک تو اللہ پر ایمان کیسا ہو، اللہ کی نبوت پہ، فرشتوں پر، ان پر ایمان لائے، اور آخرت پر، اور پھر اخلاقی احکامات، تعلیم. جس کے ذہن میں کوئی کویسچنز ہیں ان کا آنسر دیں. تو بتایا کہ آپ لوگ نہیں جانتے تھے اس لیے کہ جو عرب تھے وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھتے ہی نہیں تھے، ان کو شوق ہی نہیں تھا. اور وہ کیا کرتے تھے کہ چونکہ اللہ کے رسول کی جب بات آئی تو تب ان کو سمجھ میں آتی تھی اچھا یہ بات ہے. یا اس سے پہلے کیا کرتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل کے اسکالر سے کچھ نہ کچھ پوچھتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ان سے امپریس تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اصل میں ان کا مقصد تھا رسول کا، اور آپ اب میرا شکر ادا کرنا، ناشکری نہ کرنا. یہ اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹیل ہے. تو آپ امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو نعمت اللہ نے دی ہے نئی امت کو، قانون اور حکمت کے ذریعے سے، رزلٹ کیا ہے؟ یہ رزلٹ ہے. اب میری اس ہسٹری کی بکس میں آپ اسی لنک میں دیکھ سکتے ہیں. یہاں میں جسٹ ایک اوور ویو جسٹ آپ کو بتا دوں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ایریا ہے یہاں آپ کی حکومت بن گئی تھی. اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں یہ دیکھیے، یہ جو براؤن سے کلر کی ہے یہ حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں یہ پورے علاقے تک حکومت پہنچ گئی تھی. اس کے بعد پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور پھر دیگر بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ حکومت یہاں سے یہاں اسپین تک اور مراکش تک پہنچ گئی. اور اسی طرح مشرق کی طرف جائیے تو یہ پورا ان کے لیے حکومت، پاکستان کا بڑا حصہ بھی اس میں آ گیا، اس طرح افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، یہ سارا اس کے اندر آ گیا تھا. تو اب اتنا بڑا آیا، اس حکومت سے کیا نعمت ملی؟ نعمت میں پھر یہ کیا، یہ خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ کر لیا تھا کہ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ نے سب صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے ڈسکشن کر کے یہی طے کیا تھا، سب نے مل کے ڈیسیجن لیا کہ بھئی جو کچھ بھی یہاں پہ حکومت کی جتنی یہ ایگریکلچرل ایریاز ہیں جو خاص طور پہ عراق میں بہت ہیں، پھر اس طرح فلسطین کے ایریے میں، ایجپٹ میں تھا، کہ بھئی سب میں جو کچھ بھی پیدا ہوگا یہ سب کا سب حکومت میں آئے گا، اور وہاں سے پوری قوم کو، سب کو، ساری امت کو ایک ایک حصے کو ملے گا. اور یہ کرتے رہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. خود آپ اسٹڈی اگر کرنا چاہیں تو یہ سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد بھی تقریباً 200 سال پہلے بعد ہی ابو یوسف
بہت بڑے اسکالر اور چیف جسٹس تھے، ان کی بک ہے جو آج کل اویلیبل ہے، ہمیں اس میں پڑھیں تو اس زمانے تک یہ پورا فائنینشیل میٹرز کی ان کی پوری ڈیٹیل وہ دیتے ہیں کہ بھی یہ میتھڈالوجی ہونی چاہیے فائنینس کی، تو یہ پوری انہوں نے بیان کی ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ نعمت تھی، ہر طرف سے بینیفٹس مل رہے تھے، ملتے کر رہے تھے اس زمانے میں، یہ سلسلہ تھا۔ اس کے بعد پھر نئی امت مسلمہ کی تیاری، اب اگلا سٹیپ شروع ہو گیا، اور اس کا یہاں سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اور یہاں سے اس صورت کے آخر تک یہی چلے گا موضوع کہ نئی امت کی تیاری کیسے کرنی ہے، یعنی کیا اس میں راستہ ثابت قدم رکھنا، نماز، جہاد اور آزمائش، یعنی اب یہ ٹاپک ہے کہ جو اب آ رہا ہے، اگلے جتنے لیکچرز ہوں گے نا اس میں ٹاپک یہی ہوگا نئی امت مسلمہ کی تیاری، لیکن یہ چینج ہو جائے گا، یعنی یہاں پہ جو ارشادات ہیں، جو شریعت ہے اور جو احکامات ہیں، وہ سارے اس میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اب دیکھیے اس کا مطالعہ ہم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والو، یہ نعمت تمہیں عطا ہوئی ہے تو اب تمہارے مخالفین کی طرف سے جو مشکلیں بھی پیش آئیں، ان میں ثابت قدمی اور نماز سے مدد چاہو۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو مشکلات کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ یعنی اب یہ کیا ہے؟ اب یہ تھا کہ صحابہ کرام کو اب جا کے یہ اجازت دی گئی کہ آپ یہ جہاد کر سکتے ہیں، تو فرمایا کہ اس میں ثابت قدم رہنا۔ ثابت قدم کیا ہوتی ہے؟ کہ انتہائی تکلیف بھی آ رہی ہے تب بھی ایمان کو قائم رکھنا اور برداشت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے اللہ یہ مدد دے گا، اور ساتھ ہی پھر یہ کہ جہاد میں تمہیں یہ سب کچھ ہوگا، آزمائش بھی آئے گی۔ اب وہ آزمائش کیا؟ اب دیکھیے گا بھی آگے پڑھتے ہوئے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی اس راہ میں مارے جائیں، انہیں یہ نہ کہنا کہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم اس زندگی کی حقیقت نہیں سمجھتے۔ یعنی ٹھیک ہے کہ آگے مسلسل جنگیں صحابہ کرام کو کرنی پڑی، اس میں بہت سے شہید ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ زندہ ہے اور ان کو اللہ کی نعمتیں آتی رہیں گی، اس لیے تم اس کو مردہ نہ سمجھنا۔ اچھا، ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ جو لفظ ہے شہید، یہ اتنا عام ہو گیا کہ لوگ جو ہے، یعنی مسلمان کیا غیر مسلم بھی اب اسی طرح ہی سوچتے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے یہ شہید ہوئے ہیں، یہ شہید ہوئے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، حالانکہ اصل یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو کرم ہے کہ جس میں وہ زندہ رہتے ہیں، وہی ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے کچھ عمل کر رہے ہوں، اس کے لیے ان کو کوئی مار بھی لے تو تب بھی وہ زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر عنایت کرتے ہوتے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ واقعی شہید ہیں کہ یہ ویسے ہی ہے، بس اپنی قوم پرستی کے لیے اگر ویسے ہی جنگ کر رہے ہیں تو کرتے رہے، یہ ان کا پرسنل معاملہ، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تم اس راہ میں یقیناً تمہیں کچھ خوف، کچھ بھوک، کچھ جان و مال اور کچھ پھلوں کے نقصان سے آزمائے گے، اور اس میں جو لوگ ثابت قدم ہوں گے، اے پیغمبر انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی بشارت دے دیجیے۔ یعنی اب دیکھیے کہ یہ 4 سخت نوعیت کے امتحانات تھے۔ خوف بہت سی جنگوں میں ہوا کہ یہ سورۃ الخندق، یہ آپ اسپیشلی آپ جنگ خندق میں اگر دیکھیے تو پورے عرب کے لوگ جو ہیں، جو کہا جاتا ہے 10,000، کچھ کہتے ہیں 20,000، اتنے لوگ مدینہ منورہ پہ آ گئے تھے اور اس کو تباہ کرنے کے لیے، تو خوف تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جو بہت
سابقون الاولین صحابہ تھے، ان میں تو ہوگا ہلکا سا ہی ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا، لیکن باقی لوگ جو ابھی ایمان لائے تھے تو ان پہ بڑا خوف آنے لگا تھا، یعنی یہاں تک کہ اپنے بالکل سائیکولوجیکلی پرابلم میں رہے تھے۔ تو یہ امتحان تھا ان پہ کہ ثابت قدم رہتے ہیں کہ نہیں، یا خود چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ بھوک اور کچھ جان اور مال اور کچھ پھلوں کی نقصان، یعنی یہ سب ہوگا آپ پہ۔ اچھا، اب یہ یعنی پھلوں سے مراد اس زمانے میں چونکہ یہ ایگریکلچرل ایج تھی کہ مین اکانومی یہ سب ایگریکلچر ایریا سے ہی چلتی تھی، تو وہ نقصان ہوں گے تمہیں، اور تمہیں کچھ مال اور جان میں بھی پرابلمز آئیں گی، کچھ بھوک بھی کبھی لگے گی، تو یہ ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کتنے ثابت قدم ہوتے ہیں۔ تو یہ امتحان آیا صحابہ کرام پہ، اور ماشاءاللہ ان سب نے پوری طرح اس پہ ثابت قدم رہے، اس خوف کو، بھوک کو، جان و مال کو اور نقصانات کو، لاسز کو برداشت کرتے رہے، اور تب بھی ایمان رہا ان کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت بھی کی، پھر فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہی جنہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں کہ لا ریب ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی عنایتیں اور اس کی رحمت ہوگی، اور یہی ہیں جو اس کی ہدایت سے بہرہ یاب ہونے والے ہیں۔ اچھا، اب یہ مشکلات جو آئی ہیں اس کا ہم سے کیا تعلق؟ بھی دیکھیے کہ پریکٹیکلی آپ دیکھ لیجئے کہ جب آپ اگر کوئی دینی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ ریگولر نماز پڑھتے ہیں، ریگولر روزے کرتے ہیں، ریگولر زکوٰۃ دیتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کرتے رہتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی جنگ بھی آ جاتی ہے جس ملک میں بھی آپ ہوتے ہیں، کوئی دہشت گردی آ جاتی ہے، تو یہ سارے امتحانات ہم پہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا، اور ساتھ نماز، یہ دیکھیں ثابت قدمی اور نماز کو رکھنا کا، یہ رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ ایشو بھی ریزالو ہو جائے گا کچھ عرصے۔ تو پھر اب دیکھیے بیماریاں بھی آتی ہیں، کچھ نہ کچھ آتی ہیں انسان پہ، تو اس سب کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے ثابت قدم رہیں، کس طرح سے مضبوط طریقے سے ہم رہیں، بس اس کی کوشش کرتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، کچھ عرصے میں اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بھی حل کر دیتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں خود پاکستان کے اندر ہی کتنے عرصے تک کافی مشکلات رہی ہیں، دہشت گردی کی اور مسئلے رہے، لیکن اللہ نے ریزالو کر دیا، ہوتا رہتا۔ اچھا، پھر کچھ اور مشکلات آ جاتے ہیں، وہ صرف ہم تک ہی نہیں ہیں، اور قوموں پہ بھی ایسے ہی چلتے رہتے ہیں کہ یہ ثابت قدم کتنے رہتے ہیں، کتنا اللہ کا پھر بھی شکر کرتے ہیں اور کتنا صبر کرتے ہیں۔ تو یہی امتحان یہی ہے۔ اب یہ کچھ تاریخی ایگزامپلز ہیں کہ جیسے یہ دیکھیے نیچے کی طرف یہ جنگ بدر ہے، یہ بدر شہر کے پاس کا ایریا ہے جہاں پہ یہ جنگ ہوئی تھی، اور وہیں پہ لوگوں نے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو شہید ہوئے ہیں جنگ بدر میں، یہ خود بدر شہر میں عین اس کے پاس یہ 14 صحابہ ہیں، ان کے نام وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کبھی جائیں گے عمرے کے لیے تو بدر بھی چلے جائیے گا ہسٹری کو دیکھنے کے لیے، یہ کوئی دینی حکم نہیں ہے، بس ایک ہسٹری کے لیے، اسٹڈی کے لیے اگر آپ چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، لوکیشن دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پورا سینیریو سمجھ میں آ جاتا، اچھا یہ ہے۔ اور یہ جنگ احد ہے، یہ خود مدینہ منورہ کا حصہ ہی بن گیا اب تو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقریباً کوئی 5-6 کلومیٹر دور ہی تھا مسجد نبوی سے، یہاں جنگ ہوئی تھی۔ تو یہ احد پہاڑ کے پاس یہاں معاملہ ہوا تھا، تو یہ لوکیشن تھی، اور یہاں پہ تو یہ بھی کرنا پڑا کہ کچھ صحابہ کرام کو اس میں بالکل ایسا حصہ جو غار نما بنا ہوا ہے، تو یہاں پہ ان کو جانا پڑا تھا، تو مشکلات میں تھے، مشکلات تھیں، یہی بھوک، جان، مال، پھلوں کی آزمائش یہ ہوئی تھی، برداشت کیے تھے انہوں نے۔ تو یہ اس کے لیے آپ کبھی بھی جب بھی عمرے کے لیے جائیں گے
اور مدینہ منورہ جائیں گے تو ہسٹری کے طور پہ پڑھیے گا، اس کو کوئی دینی حکم نہ سمجھیے گا، کیونکہ دینی حکم تو وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رسول نے بتایا ہو۔ تو ہمارے لیے صرف اتنا ہے کہ ہم اگر ہسٹری کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں اس سینیریو کو تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اور ابھی بھی آپ گوگل میپ کے ذریعے سے آپ یہ سب تصاویر لے سکتے ہیں۔ پھر اگلا یہ بھی فرما دیا گیا احکامات، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بیت الحرام ہی کی طرح صفا اور مروہ کی حقیقت بھی ان یہودیوں نے ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی ہے، لہٰذا تحویل قبلہ کی اس موقع پر یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شاعر بھی ہیں میں سے ہیں، چنانچہ وہ لوگ اس گھر کا حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں، ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں میں طواف بھی کریں، بلکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے، اور جس نے اپنے شوق سے نیکی کا کوئی کام کیا تو اللہ اسے قبول کرنے والا اسے پوری طرح باخبر ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ اس معاملے کو جو حقائق ہم نے نازل کیے اور جو ہدایت بھیجی تھی اسے جو لوگ چھپاتے ہیں، اس کے باوجود کہ ان لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں ہم نے اسے کھول کر بیان کر دیا ہے، یقیناً وہی ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کریں گے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ان میں سے البتہ جو توبہ کر لیں، اپنے اس طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے صاف صاف بیان کر دیں، تو ان کی توبہ میں اپنی شفقت سے قبول کر لوں گا، اور حقیقت یہ کہ میں بڑا توبہ قبول کرنے والا، میری شفقت ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ یعنی یہ اصل میں بنی اسرائیل نے ایک پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ یہ صفا اور مروہ کا ذکر بائبل میں موجود ہے، اس کو، اور وہ خاص پوائنٹ تھا مروہ، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اس جگہ پہ کی تھی۔ تو اب بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں کو اس طریقے سے موڑ تروڑ کر انہوں نے یہ مروہ کو موری اور اس طرح کر دیا، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اصل تو جی قربانی یہاں ہوئی تھی، اور وہ کہتے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی ہوئی تھی۔ تو یہ ان کا تعصب تھا صرف، اور کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی یہ یاد رکھو کہ یہ صفا مروہ اللہ کے شاعر ہے، اور ان پہ آپ کیجئے یہاں طواف یہاں بھی کیجئے۔ طواف اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ صفا سے مروہ جاتے ہیں، ایک ہو جاتا ہے، پھر مروہ سے صفا واپس آتے ہیں، 2 ہو جاتے ہیں، اس طرح ٹوٹل کر لیں 7 پہ آ کے مروہ پہ ختم، آپ کا عمرہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ، اور حج میں بھی یہی ہے کہ وہاں پہ بھی ہمیں یہ عبادت کرنی چاہیے، تو یہ ایک نیکی کا عمل ہے، یہ کر لینا۔ اب جن صحابہ کرام پہ جو بنی اسرائیل کی باتوں سے ذرا متاثر ہوئے ہوں گے تو ان کو بتایا گیا کہ بھی یہ دین کا حکم ہے، اس لیے جاؤ گے صفا اور مروہ میں تو یہ کرنا۔ اور فائنل بتا دیا کہ اب یہ ان کی اس سازش سے بچنے کے لیے آخری بات بھی فرما دی، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اس کے برخلاف جو اپنے انکار پر قائم رہے اور مرے تو اسی طرح منکر تھے، یقیناً وہی ہیں جن پر اللہ، اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان پر سے سزائی ہلکی کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ایمان والو انہیں فیصلہ کرنے دو اور ان سے قطع نظر کے
کر کے تم یہ حقیقت اب اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ اس نئی امت مسلمہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، ان کو سمجھا دیا گیا کہ ان بنی اسرائیل کی باتوں کو اگنور کرو، چھوڑ دو۔ پھر تو آگے انہوں نے جہاد بھی کیا ان سے، ان کے اگینسٹ، تو یہ کر دیا اور ختم معاملہ۔ ان کا معاملہ اللہ نہیں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کن پر اللہ تعالیٰ کی یہ لعنت آ گئی ہے۔ اور لعنت کا مطلب یہ ہے عربی میں کہ جس پہ جو یہ اسپیشلی کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نہیں ہوگی، جس پہ یہ وہ ہے۔ اچھا جی، یہ جو سفر مروہ پہ جو انہوں نے کیا تھا، اس پہ آپ اگر چاہیں تو آپ ڈیٹیل سے، غوری صاحب ایک بہت بڑے اسکالر ہیں جنہوں نے، جو بائبل کے اسپیشلسٹ تھے، تو انہوں نے اس کی تفسیر اور اس کا پورا انالیسس کر کے یہ پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ جناب اس سے مراد، خود بائبل میں بھی پڑھیں تو یہی نظر آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کا سلسلہ کیا تھا، اور بائبل سے ہی کنفرم ہے کہ بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، وہ اکیلے ہی تھے جب اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش ان کی تھی اور یہ ہوا تھا، تو یہ سفر مروہ میں یہ واقعہ پورا ہوا تھا۔ تو آپ چاہیں تو ان کی پڑھ لیجئے گا بکس ان کی، تو پھر انشاءاللہ اب یہاں پہ بنی اسرائیل کا معاملہ ختم ہوا۔ اب آپ یہاں سے سوال ہوں گے بلا تکلف ای میل کر دیجئے گا مجھے، اور تاکہ اس کی خدمت ہو سکے۔ پھر انشاءاللہ اگلی ٹاپک آگے یہی نئی امت مسلمہ کی یہ جو تیاری کا پیریڈ ہے، یہ باقی سورۃ البقرہ کے آخر تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا بھائی اور بہن۔